اور میڈیا پر بیٹھ کر کہا کہ ہم ہر قانونی حربہ استعمال کریں گے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف. اور شہزاد اکبر صاحب اور کرائے کے ترجمان فواد چودھری صاحب عمران صاحب کے حکم کے اوپر، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران صاحب نے کمیشن خوری اور ٹاؤٹ بنانے کے لیے تو رکھا ہی ہوا ہے، لیکن سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کے لیے بھی ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے. اور کل جب رات کو ہم ایئرپورٹ پہنچے، وہاں شہباز شریف صاحب کو روکا گیا یہ کہہ کر کہ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا، جبکہ ایف آئی اے کی دونوں خواتین ڈپٹی ڈائریکٹر لا وہاں موجود تھیں. ہم نے کہا آپ ریزن لکھ دیں. پہلے انہوں نے ریزن لکھنے سے انکار کیا، صرف یہ لکھا آف لوڈڈ. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریزن لکھیں تو انہوں نے ریزن لکھا کہ پرسن ناٹ ان لسٹ، ایک لسٹ ہے جس کا نوٹ پیڈ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے. اس کے بعد آج ہم یہاں ایف آئی اے کے دفتر آئے ہیں کہ اگر آپ کا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو چلے ہم جا کر آپ کا سسٹم اپ ڈیٹڈ کروا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں سسٹم کا نہیں ہے، کیونکہ اداروں کو اور سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جو سسٹم جس نے اپ ڈیٹ کرنی ہے، جو کورٹ کا آرڈر ہے، اس کی روشنی میں وہ سسٹم شہزاد اکبر نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر یرغمال بنایا ہوا ہے. اور یہ اس موقف کی بھی تائید کرتا ہے جو بشیر میمن نے کہا تھا. بشیر میمن نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کو استعمال کرنا چاہتے تھے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر، منی لانڈرنگ کے کیسز بنا کر، اور آج وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور ایف آئی اے کو کے سسٹم کو، یا ایف آئی اے کے افسران ہو، یا ایف آئی اے کا ایئرپورٹ کا عملہ ہو، یا وہ تمام دستاویز ہوں، اس کو عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہی بشیر میمن کہہ رہے ہیں اور یہی 2.5 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور یہ اس موقف کی تائید کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے افسران کو بلایا ہے اور اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ہر دفتر کا ہیڈ آفس وزیر اعظم ہاؤس کو بنایا ہوا ہے. یہاں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی عوام کو ملے نہ ملے، یا مہنگی ملے، یا اس پہ ڈاکہ ڈل جائے، کوئی سروکار نہیں عمران خان کو. سروکار صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کتنے بجے اٹھتا ہے، جیل میں اس کو کیا کھانے کو ملتا ہے، جیل میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. سارا سروکار سیاسی مخالفین اور بالخصوص شہباز شریف کے اوپر ہے. ساری توجہ، ساری ترجیحات شہباز شریف سے شروع ہو کر شہباز شریف پر ختم ہوتی ہیں اور سیاسی مخالفین کے اوپر. اور میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے. عدالت میں 1 ٹائم پرمیشن الاؤ کیا گیا ہے، اور جس فلائٹ سے انہوں نے 1 ٹائم کے لیے ٹریول کرنا تھا وہ بھی درج ہے. دونوں ایف آئی اے کی افسران کے نام بھی درج ہیں، ان کی ڈیزگنیشن بھی درج ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے اوپر ایک عدالت بنائی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اوپر ایک ادارہ بنا کر اس ادارے کو یرغمال کیا ہوا ہے. اور وہ کیونکہ 2.5 سال ہو گئے. یہ گفتگو کنٹینر سے شروع ہوئی اور آج اس کو 2.5 سال مکمل ہونے والے ہیں. کاغذ لہرا کے سیاسی مخالفین کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، کاغذ لہرا کے این آر او کا الزام لگایا گیا، کاغذ لہرا کر یوں کاغذ لہراتے تھے سرکاری خرچوں پہ یہی شہزاد اکبر عمران خان کے حکم پر. لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، چاہے وہ آشیانہ ہو، چاہے وہ گندا نالا ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، چاہے وہ ایسڈ بیونڈ مینز ہو، ملتان میٹرو ہو، لاہور میٹرو ہو. جو الزام لگایا، یہاں تک کہ ڈیفڈ کو متنازع بنایا اور ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی سٹوری ڈیوڈ روز کے ذریعے اس کو پاکستان بلا کر اس کو ریکارڈ کا ایکسس دے کر، جب وہاں بھی کچھ نہیں ملا تو باہر جا کے سٹوری پلانٹ کرائی. اور جب کچھ نہیں ملا تو آج اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، آج عدالت کے فیصلوں کی دھچکیاں اڑا کے،
وہ اس لیے کہ غصہ اس بات کا ہے کہ جو جھوٹے الزامات لگائے، جو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، جو سیاسی مخالفین کو بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، جب میرٹ کے اوپر بیلز ہوئیں، جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر لکھا کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے سیاسی مخالفین کے خلاف اور یہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور جب شہباز شریف صاحب کا بیل آرڈر ایسڈ بیونڈ مینز کا آیا، پوری کی پوری حکومت کانپ گئی۔ عمران خان بشمول کرائے کے ترجمان اور تمام کرائے کے وزراء، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہمارے بیانیے کا، جھوٹے بیانیے کا کیا ہوگا، اور اس وجہ سے، اس انتقام کی وجہ سے، ان کرائے کے ترجمان کے جھوٹے بیانات کی وجہ سے، اور عمران خان کا وہ بیانیہ جو دفن ہو گیا کیونکہ یہ آخری کیس تھا شہباز شریف کے خلاف، اس کے بعد کوئی کیس موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب تمام کیسز کے اوپر میرٹ پر بیل ہو چکی ہے ان کی، اور یہ سرین غنڈہ گردی ہے عدالت کے فیصلے کے خلاف۔ یہ غنڈہ گردی ہے جو اداروں کو استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں اور جیل میں رہ کر آتے ہیں، وہ آپ کے ان ہوچے کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلم لیگ نون کے کارکن کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سوائے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر آج میں آپ کے توسط سے، یہ جو غصے کی وجہ ہے نا عمران صاحب کے، یہ جو غصے کی وجہ ہے، کیونکہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو تو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو NRO دینا ہے، اپنے دوستوں کو اس طرح ECL سے نکالنا، وہاں بیٹھ کے دھرنا دینا ایئرپورٹ کے اوپر کہ نکالا جائے میرے لاڈلے کو، ورنہ میں ٹریول نہیں کروں گا۔ اس وقت پورے کی پوری انٹیریئر منسٹری کو یرغمال بنایا، پوری FIA کو یرغمال بنایا، اور آج شہباز شریف کے خلاف بھی پوری کی پوری انٹیریئر منسٹری کو عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ٹاؤٹ اور کمیشن خور شہزاد اکبر کے ذریعے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ آج جب انہوں نے یہ حرکت کی تو شہباز شریف صاحب کا وہ تفصیلی تحریری فیصلہ آیا ہے، جن تین ممبر بینچ نے جب شہباز شریف صاحب کو بیل دی، اور اس سے پہلے سرفراز ڈوگر صاحب نے بیل دی، اس کا آج تحریری فیصلہ ڈیٹیلڈ آیا ہے۔ میں چیلنج کرتی ہوں شہزاد اکبر کو، جو کاغذوں کے اوپر خاکے بنا کر دکھاتا ہے کرپشن کے، جو تصویریں لگا کر میڈیا ٹرائل کرتا ہے، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ تحریری فیصلے کو ٹی وی پر آ کر پڑھیں، تحریری فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں، تحریری فیصلے کو خود PID میں بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو دکھائیں۔ اور وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ پہلی بات کہ وہ سرفراز ڈوگر صاحب کے فیصلے کو اپ ہولڈ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 4 ججز نے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو بیل ہے وہ 4 ججز کے آرڈر پہ آئی، اور اس فیصلے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ مسئلہ ECL کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بلیک لسٹ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ PNIL جو لسٹ بنائی گئی ہے اس کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالتوں کے فیصلے میرٹ پر آ رہے ہیں، جو ان کی الزام تراشی کو، ان کے میڈیا ٹرائلز کو، کیونکہ کاغذ تو لہرائے جاتے ہیں PID میں، لیکن ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں عدالتوں میں، جہاں سے یہ نیب کورٹ سے بھاگے، لاہور ہائی کورٹ سے بھاگے، سپریم کورٹ سے بھاگے، اور آج فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آفس ہولڈ کرتے ہوئے کرپشن کا ایک دھیلا یا مس یوز آف اتھارٹی یا اس عہدے کا استعمال نہیں کیا جس سے ان کے خاندان کو فائدہ پہنچے۔ کرپشن کی ڈیفینیشن لکھی ہے فیصلے کے اندر، اور اس کرپشن کی ڈیفینیشن کو پھر جو الزامات لگائے ہیں نیب نے، اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی، کسی قسم کا اختیارات کا استعمال، اور کسی قسم کی
کرپشن ثابت نہیں ہوتی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ 28/9/2020 کو شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا اور لکھا